Kahf ayat number 54 to 56 with Urdu translation. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اور لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور یہ انسان ہے کہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ. اور لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. اس بات میں کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت بھی پہنچ چکی ہے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں. إِلَّا تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. سوائے اس بات کے کہ ان کو یہ انتظار ہو کہ پہلوں کا دستور ان پر بھی نافذ ہو جائے. او یأتیہم العذاب قبولا. یا پھر عذاب کو ہی وہ اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ لیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اور پیغمبروں کو صرف ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جنہوں نے انکار کیا وہ صرف باطل کو لے کر کے جھگڑا کرتے ہیں. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو ڈگمگا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور میری نشانیوں کو اور جس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا گیا اس کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے. فَعَارَضَ عَنْهَا. اور وہ اس سے اعراض کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور اپنا کیا دھرا سب بھول جائے. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے سے پردہ ڈال رکھا ہے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے سے پردہ ڈال دیا ہے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى. اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. تو وہ راہ راست پر کبھی بھی نہیں آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ. اگر وہ ان کی کرتوتوں پر، ان کے کیے ہوئے پر ان کی پکڑ کر لیتا. لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ. تو ان کو جلدی ہی عذاب میں مبتلا کر دیتا. بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. بلکہ ان کے لیے ایک طے شدہ وقت مقرر کیا ہے، بچ کر وہ ہرگز کہیں پناہ نہیں پا سکیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اور یہ سب بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک طے شدہ وقت رکھا تھا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے الگ الگ انداز میں بیان کر کے لوگوں کے لیے پیش کر دیں تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور صحیح راستے پر آ جائیں. لیکن یہ انسان ہی ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ بحث مباحثہ کرنے میں آگے رہتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بات کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز دکھائیے تب میں مانوں گا، تب ایمان لے آؤں گا. حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ لوگوں کے لیے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، وہ لوگوں کے لیے تو کوئی چیز مانے ہی نہیں تھی. جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور ساری حجتیں، سارے سوالات ان کے پورے ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس اپنے کفر پر اس کے سوا کوئی دلیل باقی نہیں رہ گئی کہ وہ پیغمبر سے یہ مطالبہ کریں کہ اگر ہم باطل پر ہیں تو اگر ہم جھوٹ پر ہیں، اگر ہم باطل پر ہیں تو جس طرح سے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا کہ پہلے عذاب آ چکا، اسی طرح سے عذاب لے آئیے تو ہم
ایمان لائیں گے ہم مانیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر کا کام یہ عذاب لانا نہیں ہے، پیغمبر کا کام تو خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے صرف۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ مُنذِرِينَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کا کام تو صرف خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے، پیغمبروں کا کام عذاب لانا نہیں ہے۔ عذاب آنے کا تو ایک وقت مقرر ہے، اس کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ پیغمبر کا کام ماننے والوں کو خوشخبری دینا ہے اور انکار کرنے والوں کو خبردار کر دینا ہے۔ پھر ہٹ دھرموں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے مگر اللہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتا ہے کہ فوراً اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ عذاب آنے کا ایک وقت مقرر ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ چھوٹ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ اس وقت سدھر جائے اور وہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، اس لیے اللہ چھوٹ دیتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ لیکن اگر کوئی اس کے باوجود نہیں مانتا ہے، سیدھی راہ پر نہیں چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کا تو ایک وقت مقرر ہے، اللہ فوراً نہیں پکڑتا ہے، چونکہ اللہ رحیم ہے اور ان کے لیے جو وقت طے ہے، عذاب کا ان کے لیے جو وقت طے ہے، اس وقت وہ اس کا شکار ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا۔ ان کو ڈرانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے قریب ہی کتنی بستیاں ہیں کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ خاص طور پر عاد اور سمود کی بستیاں مراد ہیں جو شام اور یمن کے راستے پر پڑتی تھیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یعنی اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر کتنی ہی بستیاں دیکھ لو کہ اللہ نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جب وہ ایمان نہیں لائے۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے اور ان کے عذاب آنے کا ایک وقت طے شدہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی مقررہ وقت پر ان کی پکڑ فرمائے گا، پھر بچنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔